السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب لوگوں کا؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے اپنے اپنے گھروں میں ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ آج جس ٹاپک کو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہی ہوں بہت ہی اہم ٹاپک ہے، وہ ہے صبر، برداشت اور تحمل کا موضوع، جس کی آج ہماری زندگیوں میں بہت کمی ہے۔ صبر اور برداشت، کہتے ہیں کہ یہ کوئی دو ایسی صفات ہیں کہ اگر آپ ان صفتوں کو سیکھ گئے تو کوئی آپ کو پکڑ نہیں سکے گا۔ آخرت کے سفر میں اگر آپ نے تیز چلنا ہے تو صبر کی سواری پر سوار ہو جائیں۔ دنیا میں تو لگتا ہے جیسے کہ صبر کرنے والوں کا قحط سا آ گیا ہے، اسی لیے سلف صالحین اور آج ہمارے علماء کرام بار بار اس چیز کے اوپر زور دے رہے ہیں کہ صبر سیکھو۔ کہتے ہیں کہ علم کی کمی ہو تو اچھے اخلاق اس کو چھپا دیتے ہیں، لیکن اخلاق کی کمی اگر ہو جس کے اندر سب سے بڑا پہلو جو ہے وہ صبر کا پہلو ہے، تو بڑے سے بڑا علم بھی اس کو چھپا نہیں سکتا۔ سارے عیب ہوں اور اخلاق اچھے ہوں تو وہ انسان کامیاب ہے۔ کہتے ہیں کہ اخلاق وہ چادر ہے جس میں آپ کے سارے عیب چھپ جاتے ہیں۔ اللہ جل شانہ قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ جل شانہ سے مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ساتھ۔ اب یہ دو چیزیں ایسے مین اور میجر ٹاپکس آپ کو بتائے گئے کہ اگر آپ نے اللہ سے مدد مانگنی ہے تو کن چیزوں کے ذریعے مانگنی ہے، کہ جب غم ہوگا تو دو چیزیں تمہارا سہارا بنے گی۔ مصائب کو جھیلنا ہو تو صبر کے ساتھ۔ اب صبر کا مطلب کیا ہے؟ صبر کا مطلب ہے روکنا، غصہ برداشت کرنا۔ اگر ہم ان چیزوں کو سیکھیں گے تو ہماری قوت برداشت میں اضافہ ہوگا۔ کہتے ہیں نا آج کل کہا جاتا ہے کہ غصہ آ رہا ہے تو اس کو نکال دیا جائے۔ اگر ہم اس طرح کریں گے تو ہمارے اندر سے برداشت کی قوت ختم ہو جائے گی، جبکہ اسلام میں غصہ پینے کے فضائل ہیں، غصہ نکالنے کے فضائل نہیں ہیں۔ نارملی حکم یہ ہے کہ غصہ پیا جائے۔ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا پہلوان وہ ہے، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے۔ مطلب پہلوان وہ نہیں جس نے دوسرے کو پچھاڑ دیا یا دوسرے کے اوپر فزیکلی قابو پا لیا، پہلوان اس کو نہیں کہا گیا، بلکہ پہلوان اس کو کہا گیا جو کہ غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے، اس کو پہلوان بتایا گیا۔ ٹھیک ہے، اور بتایا گیا کہ نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔ تو نماز کے ذریعے کس طرح مدد ملے گی؟ کہتے ہیں کہ جب انسان کسی کے لیے قربانی دے رہا ہوتا ہے تو جس کے لیے قربانی دے رہا ہے اس سے تعلقات اوبویسلی آپ کے اچھے ہو جائیں گے، اس کی محبت دل میں آئے گی۔ تو جس کی محبت دل میں آئے گی تو اوبویسلی اس کے لیے قربانی دینی بہت آسان ہو جائے گی۔ اب آج مسلمان پر آزمائش آ رہی ہے، تو وہ آزمائش کیوں آ رہی ہے؟ اسلام پر چلنے کی وجہ سے۔ اب اگر وہ اسلام پر چل رہا ہے تو وہ اللہ کے لیے چل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب اللہ سے ہماری دوستی مضبوط ہوگی تو ہمارے لیے قربانی دینا اور یہ صبر کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ اور اللہ سے دوستی کا سب سے بہترین ذریعہ جو بتایا گیا وہ نماز ہے، کہ نماز کے ذریعے اگر اللہ کے ساتھ رہیں گے ہم تو ہماری اللہ سے محبت بڑھتی چلی جائے گی، ہمارے لیے مصائب جھیلنا آسان ہو جائے گا۔ جب بھی کوئی تکلیف آئی، جب بھی کوئی پریشانی آئی، جب بھی کوئی مصیبت آئی، مصلی بچھایا اور اپنے رب سے لو لگا لی، اس کو بتانا شروع کر دیا کہ اے اللہ میرے ساتھ ایسے ہوا۔ تو یہ نعمت ہم مسلمانوں کے پاس ہے، نان مسلمز کے پاس یہ نعمت نہیں ہے، وہ اس چیز کی اہمیت کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ ایک اور جگہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ جل شانہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب صبر کیا کرے گا؟ صبر آپ کو مضبوط بنائے گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اوبویسلی جب اللہ پاک آپ کے ساتھ ہو جائیں گے تو ہمارے اندر قوت برداشت پیدا ہوگی، اللہ ہمارے دل کو تقویت دے گا، ہم مضبوط ہو جائیں گے، اللہ جل شانہ آپ کے دل کو تھام لیں گے۔ قرآن میں آتا ہے نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے بارے میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا، کہ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل کو تھام لیا۔ ان قادت لتبدی بھی، ان کا دل چاہ رہا تھا
کہ جب وہ فرعون کے محل میں ان کا بچہ پہنچا تو ان کا دل چاہ رہا تھا کہ میں بتا دوں کہ یہ میرا بچہ ہے، لیکن اللہ جل شانہ نے اس وقت ان کو تقویت دی. اگر وہ بتا دیتی تو ظاہری بات ہے کہ ان کو قتل کر دیا جاتا. تو ایسے موقع پر کچھ انہوں نے صبر کیا اور کچھ توفیق ان کو اللہ جل شانہ نے دی. تو اللہ پاک نے اتنا بڑا مقام دیا ان کی ماں کو. تو کہتے ہیں قریب تھا کہ وہ بتا دیتی، لیکن اللہ جل شانہ نے ان کو تھام لیا، ان میں برداشت کرنے کی قوت پیدا کر دی. اب صبر کیا ہے؟ صبر اسلام کا اسی طرح جزو ہے جس طرح زندگی کا جزو پانی ہے. کہتے ہیں نا، پانی کو زندگی سے اگر ہم نکال دیں گے تو کیا ہے؟ صرف موت ہے. ہم نے ہر جاندار کو پانی سے بنایا، اگر پانی نکل جائے تو کچھ بھی باقی نہیں بچتا. اسی طرح اگر صبر نکل گیا تو کوئی اسلام نہیں ہے. ٹھیک ہے، صبر ایک طرح سے یہ ہے کہ آفات پر صبر کیا جائے. ٹھیک ہے، وہ تو ہر حال میں ہوگا. کوئی آفت آئی ہے، کوئی مصیبت آئی ہے، اس کے بعد اگر صبر کیا ہم نے تو وہ تو ظاہر بات ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ بھی آ جائے گا، وقتی طور پر بھی آئے گا. ہاں، صبر وہاں پرکھا جاتا ہے جب لوگوں کی طرف سے زیادتیاں آ رہی ہیں، لوگوں کی طرف سے تانوں کے تیر آ رہے ہیں، لوگوں کی طرف سے ذلت کے رویوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، حسد اور بغض اور قطع رحمی کے رویے ظاہر ہو رہے ہیں. اس وقت اگر صبر کیا اللہ کی خاطر، اللہ پاک کیا کرتے ہیں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے اس وقت معاف کر دیا. شعر آتا ہے نا، پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے. کتنی عمدہ بات کر دی کہ غم اگر سہیں گے تو اس میں بھی ایک عجیب مزہ ہے. سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مصیبت پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا اللہ جل شانہ نے صرف اسی امت کو تعلیم دیا ہے. اگر کسی اور امت کو ملا ہوتا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو ضرور عطا ہوا ہوتا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یا اسف علی یوسف، ہائے افسوس یوسف. یہ نہیں فرمایا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت سعید بن مسیب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرماتے ہیں کہ 2 اجر بھی بہت اچھے ہیں اور اس کے علاوہ بھی بہت اچھا ہے. کیا ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. یہ 2 اجر اور بدل ہیں، اور واولئک هم المہتدون یہ زائد اور علاوہ ہے کہ اللہ پاک نے ہر طرح سے مومن کے لیے بخشش اور رحمت ہی رکھی ہے. کہیں بھی ایسا نہیں کہ اس کو کسی بھی جگہ اللہ پاک اجر و ثواب میں کمی کر رہے ہوں، اس کے لیے تو ہر طرف بخشش ہی بخشش ہے. اسی طرح فقیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عقل مند کو مصیبت کے اجر و ثواب میں غور کرنا چاہیے. چنانچہ قیامت میں جب اس اجر کو دیکھے گا تو تمنا کرے گا کہ اے کاش اس کے تمام اہل و عیال، تمام اقارب اس سے پہلے فوت ہو جاتے کہ آج وہ اس مصیبت کا اجر و ثواب حاصل کر لیتا. اللہ جل شانہ نے مصیبت پر عظیم ثواب کا وعدہ فرمایا ہے، جبکہ ثواب کی نیت سے اس پر صبر کیا جائے. ارشاد فرماتے ہیں اور البتہ ہم تمہیں قدرے خوف اور بھوک اور مال و جان کے نقصان اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے. کیا فرمایا؟ قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا گیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. کتنی کمال آیت ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی تمہیں خوف دے کے آزمائیں گے، کبھی تمہیں بھوک دے کے آزمائیں گے، کبھی تمہیں مال اور جان کی کمی سے آزمائیں گے، ان کے نقصان سے آزمائیں گے، کبھی ہم تمہیں پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے. آگے کیا فرمایا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کہ اے نبی آپ بشارت دے دیجئے، آپ خوشخبری دے دیجئے. کن کو؟ الصابرین، صبر کرنے والوں کو. وہ کون لوگ ہیں؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان پر کسی قسم کی کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون کہ بے شک ہم اللہ ہی کے ملک میں ہیں اور سب ہم اسی کی طرف واپس جانے والے ہیں. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. کیا کمال اجر و ثواب کا وعدہ کیا گیا کہ کہا گیا یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے خاص خاص عنایتیں بھی ہوں گی. کیا مطلب؟ کہ اللہ پاک ان کو خاص طور پر بھی عنایت کریں گے، خاص طور پر بھی بخشیں گے، اور عام رحمت بھی ہوگی.
اللہ پاک ان کو ہر طرح سے نوازیں گے۔ اور کیا فرمایا؟ اولئک ھم المہتدون، ان لوگوں کو کیا فرما دیا گیا؟ ہدایت یافتہ فرما دیا گیا کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا آزمانا اور امتحان کرنا کیا ہے؟ علم الغیب سے جس چیز کو جانتے ہیں اس کو ظاہر فرما دیتے ہیں اللہ رب العزت۔ اللہ کی ملک اور اس کے پاس لوٹنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ بے شک ہم اللہ ہی کے بندے ہیں اور اسی کے ملک اور اسی کے قبضے میں ہماری جان ہے۔